اہلاً و سہلاً ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم بنانے لگے ہیں ایک سیریز ماہ رمضان کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم الصیام تم پر روزے، کما کتبہ جیسے کہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے۔ یا ایہا الناس نہیں کہا، یا ایہا الذین آمنوا، کن کو پکارا گیا ہے؟ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری نیت جو ہے، ہمارا ایمان، سب سے پہلے ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک له پہ ہو، اور ہماری نیت، اس نیت سے ہم روزہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس نیت سے ہم روزہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اور دنیا داری کے لیے روزہ نہیں رکھیں، دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ تو ہمیں متقی، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اس وجہ سے ہم پہ روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا کیا ہے مطلب؟ روزے کا جو لفظ ہے نا، وہ تو فارسی روزہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم روزہ، یہ کس لینگویج کا ہے؟ لفظ ہے، یہ ہے فارسی کا، اور عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا، باز آ جانا۔ اور اسلامی شریعت میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے، جنسی ملاپ جس میں وغیرہ آتا ہے، ان سے بچنے، اس کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ رمضان آیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ رمضان آیا، خدائے پاک کی جانب سے رحمت کا پیام آیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم اس مہینے کو پالیں تو اس کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا ہم خوش آمدید اس کو کہیں اور لوٹیں اس کو۔ یہ جو خزانے ہیں، رحمت کے خزانے ہیں، ان کو ہم لوٹیں، اس میں عبادت کریں۔ روزہ جب ہم رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، زندگی دی،
اور اس قابل بنایا کہ ہم عبادات کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے روزہ رکھیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن تھے تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سنایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے۔ یعنی کون سا مہینہ؟ ماہ رمضان کا مہینہ۔ وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خطبہ سنا رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ایک بہت بڑے مہینے کے نے تم پہ سایہ ڈال لیا ہے۔ وہ مہینہ کیسا ہے؟ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دی ہیں، اس کی راتوں کا قیام نفلی رکھا ہے۔ اس مہینے میں نفلی کام کرنے والا جو ہے وہ فرض کے برابر ثواب پاتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اگر ہم نفلی عبادت کریں گے نا اس مہینے میں تو ہمیں فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اس میں فرض ادا کرنے والے کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھو کتنا یہ مہینہ افضل ہے کہ اگر ہم نفلی عبادت کریں گے تو ہمیں فرض کے برابر جو ہے ثواب ملے گا، اور اگر ہم فرض ادا کریں گے تو ہمیں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت تیار کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی، غمخواری کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، اس مہینے میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں اس وقت ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس ہمیں ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو، پینے کو، پہننے کو لے جو زندگی کی ضروریات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں ان کی زندگی کے لیے وہ نہیں ہیں، تو وہ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس بھوک سے، اس پیاس سے ہمیں احساس ہو۔ جو بھی شخص اس مہینے میں روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اس کی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس کی جو گردن ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ اگر کوئی روزے دار کے روزہ افطاری کرواتا ہے نا تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس کی گردن جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہوتی ہے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک نے تو ایمان والوں کو ہی پکارا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتبا فرض کیے گئے تم پہ روزے، جیسے پہلے ایمان والوں کو یہ اجر ملنے ہیں۔ تو کتنا ثواب ہے! اور جب بھی کوئی روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے نہیں ثواب جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی طاقت نہیں کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے بھی یا پانی کے گھونٹ سے بھی جس نے روزہ افطار کروایا اسے بھی رب العزت یہی ثواب عنایت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ نہیں ہے، وہ زیادہ نہیں افطاریاں نہیں وہ کروا سکتا، تو وہ کیا کرے؟ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، کسی کو ایک گھونٹ دودھ دے دے، اس کو کھجور دے دے، جو بھی وہ کر سکتا ہے تو وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب دے گا۔ اور جو کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے تو پروردگار میرے حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ! کہ اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے اس کی افطاری کرواتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس کو یہ ملتا ہے تو پروردگار کیا کریں گے کہ میرے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس سے جنت میں جانے تک پیاس محسوس نہ ہوگی۔ سبحان اللہ! تو پہلا جو عشرہ ہے وہ ہے رحمت کا عشرہ۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے 3 عشروں میں۔ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ شہر اولہ رحمتن، شہر مہینے کو کہتے ہیں
تو جو مہینے کے پہلے 10 دن ہیں جو ہم اب جو گزار رہے ہیں، آج ماشاءاللہ 5واں روزہ ہے، تو کچھ نہ وجوہات کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، میرے نصیب میں کیا کہ میں آج یہ بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کر رہی ہوں۔ تو یہ جو مہینہ ہے، اس کے یہ پہلے 10 دن گزر رہے ہیں، ہم بھی اس مہینے میں حصہ دار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ رحمت کے مہینے 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن کون سے ہیں؟ یہ رحمت کے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی کہ اللہ تعالیٰ کی اس 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جنت کو سال بھر سنوارا جاتا ہے۔ پورا سال جو ہے نا وہ جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں معافی اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، خوب اللہ تعالیٰ رب العزت کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے اول رات، جو پہلی رات ہے نا، اس میں ایک لطیف، ایک نرم ہوا عرش سے چلتی ہے، جو جنتی درختوں کے پتوں وغیرہ کو لگتی ہوئی گزر جاتی ہے، جس سے نہایت سریلی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت حوریں جو ہیں وہ آواز دیتی ہیں، ندا کرتی ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہماری خواستگاری کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت دونوں ہاتھوں سے رحمت نچھاور فرما رہے ہوتے ہیں۔ ہر رات پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کرے، کوئی ہے استغفار کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ رمضان کی اول رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر انہیں عذابوں سے نجات دیتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بہتر اور منافقوں کو اس سے برا اور کوئی مہینہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمارے نصیب میں یہ ماہ رمضان آیا، اور اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ رحمت کے جو مہینے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو اس میں ہم جو بھی کام کریں گے، جو عبادت کریں گے، ہم روزہ رکھ کے جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرماتے ہیں، ہمارے پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس 10 دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے باوضو ہیں، بے وضو ہیں، وضو ہے بھی ہے نہیں بھی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان 10 دنوں میں ہمیں پہلا کلمہ پڑھیں، اور ایک اور دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، وارحم اور رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو بہت بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو بزرگ ہیں جن کو نہیں آتی یہ دعا، وہ تو کلمہ تو آتا ہے نا، تو وہ پڑھتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو علم کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو صحیح طرح سے رحمتیں لوٹنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں جو نازل ہو رہی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ہم حاصل کریں۔ آگے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، تو انشاءاللہ سنتے رہا کریں۔